بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر کچھ بدلاؤ محسوس کیا۔ مجھے لگا کہ یہ بدلاؤ شاید بھوک کی وجہ سے ہے، چنانچہ میں اسی وقت اپنے گھر گیا اور بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب بھی دیا، لیکن مجھے آپ کے چہرے پر کچھ بدلاؤ محسوس کیا، شاید بھوک کی شدت ہو سکتی ہے۔ بیوی نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے پاس اس وقت ایک بکری ہے اور بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ سامان۔ میں نے بیوی سے کہا، اگر تمہیں پسند ہو تو ہم اس بکری کو ذبح کرتے ہیں، گھر میں جو کچھ بھی ہے اسے پکا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بیوی نے رضامندی ظاہر کی، بکری کو ذبح کیا اور اسے پکا کر روٹی بھی تیار کی۔ میں نے وہ روٹیاں اور پکا ہوا بکری کا گوشت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ سب چیزیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی تو آپ فرمانے لگے، جابر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن آپ کے چہرے اقدس پر کچھ بدلاؤ محسوس کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بدلاؤ بھوک کی شدت سے ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اپنے گھر گیا اور جو پالتو بکری موجود تھی اس کو ذبح کر کے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کرو۔ میں سب لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو جماعت کی شکل میں اندر آنے دو۔ سب لوگ جماعت کی شکل میں آتے اور جو کھانا میں لایا تھا اس کھانے میں سے تناول فرماتے۔ جب ایک جماعت پیٹ بھر کر کھا لیتی تو دوسری جماعت آ جاتی۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ کھانا ابھی بھی اتنا ہی موجود ہے جتنا میں گھر سے لایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ سب لوگ پیٹ بھر کر کھائیں، لیکن کسی ہڈی کو مت توڑیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمانے لگے، لیکن میں نے نہیں سنا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بکری جس کو میں نے ذبح کیا تھا وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، جابر اپنی بکری لے لو، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے گا۔ میں بکری لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بکری مجھ سے تیز چل رہی تھی۔ گھر پہنچ کر جب بیوی نے بکری کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی، یہ کیا؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم یہ وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ہماری بکری کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بیوی نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محترم دوستو، قرآن مجید انبیاء کے معجزات کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس کی تصدیق کے لیے ان کو معجزات عطا کیے تاکہ وہ اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بکری کا دوبارہ زندہ ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا اور اس میں 12 رستے بن گئے،
جس پر سے بنی اسرائیل کے لوگ گزر گئے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔